اس کہانی کا نام ہے چھت پہ اونٹ، جنوری 1993، تعلیم تربیت۔ اس دن صبح کو پورے قصبے میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ قصبہ مطلب ایک ٹاؤن، چھوٹا ٹاؤن جو ہوتا ہے۔ ہر شخص اسلامیہ ہائی اسکول کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اسکول کے ساتھ ہی اس کی ہاسٹل کی عمارت تھی۔ ہاسٹل کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، ہجوم مطلب کراؤڈ تھا۔ کچھ لوگ کیکے لگا رہے تھے، کچھ مسکرا کے باتیں کر رہے تھے۔ پولیس اور میونسپلٹی کے آدمیوں کا برا حال تھا۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، پھولے ہوئے مطلب ہاتھ پاؤں کے وہ گھبرائے ہوئے تھے، کیا کریں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا انہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، ہاسٹل کی ایک منزلہ عمارت، مطلب ایک فلور جو تھا، منزل عمارت کی چھت پہ 2 اونٹ کھڑے تھے۔ دیکھ رہے تصویر؟ جی ٹھیک ہے، 2 اونٹ کھڑے تھے اور وہ چاروں طرف گھومتے تھے، لیکن اترنے کا ناراستہ پا کر بلبلانے لگتے، بلبلانا مطلب کہ چلانے لگتے کیسے اترے وہ اونٹ۔ چھت کا زینہ نہ تھا، کوئی مطلب کوئی سیڑھیاں ویڑیاں نہیں تھیں۔ ضرورت کے وقت اگر کسی کو اوپر جانا تھا تو لکڑی کی سیڑھی لگا لیتا، اس کی سیڑھیاں تھا ہی نہیں، جانے کا راستہ ہی نہیں تھا اوپر۔ اگر آپ کو جانا ہو تو آپ وہ لیڈر لاتے تھے الگ سے لگا کے، پھر چڑھتے تھے۔ لیکن اونٹ کیسے پہنچے رہے؟ اب ان کو اتاریں گے کہ لیکن اب اسے زمین پہ کیسے اتارے؟ ہاں ہوتے تھے، ہاں۔ ضرورت کے وقت لکڑی کی سیڑھی لگا کے اوپر چڑھتے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ اونٹ چھت پہ کس طرح چڑھ گئے۔ اونٹوں والا سر پکڑے کھڑا، اچھا اونٹوں کا جو مالک تھا نا وہ بھی سر پکڑے کھڑا تھا کہ میرے اونٹ اوپر کیسے پہنچ گئے، میں کیسے ان کو لے کے جاؤں۔ ہیڈ ماسٹر طالب علم سے پوچھ رہا تھا یہ کس کی حرکت ہے، لیکن کوئی ایک لفظ نہیں بول رہا تھا۔ ہوا یوں کہ وہ اونٹ والا پچھلے روز شام کے وقت قریب کے گاؤں سے ہمارے قصبے میں آیا تھا۔ یہ اونٹ اسے شہر پہنچانے تھے۔ اس نے سوچا کہ رات کو اس قصبے میں گزار لیتے ہیں، اگلی صبح آگے چلیں گے اونٹوں کے ساتھ۔ اسکول کا خالی گراؤنڈ دیکھ کر اس نے وہاں اونٹوں کو باندھا اور پاؤں پسار کر سو گیا۔ ٹھیک ہے، پاؤں پھیلا کے سو گیا۔ اس نے ایک اونٹوں کو باندھ دیا گراؤنڈ میں اسکول کے۔ لیکن اگلی صبح اٹھا تو اونٹ نہ پا کے بہت اس کو ہوا حیرت کہ اونٹ کدھر گئے۔ بہت ڈھونڈا پر اونٹ کہیں نہ ملے۔ اتنے میں اسے چھت پر سے اونٹوں کی بلبلانے کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، مطلب اونٹ جو ہے نا چلا رہے تھے نا، وہ آواز آئی کہ دیکھا چھت پہ۔ یہ دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ اس کے دونوں اونٹ چھت پہ کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ کسی نے پولیس اور میونسپل کمیٹی کو بھی اطلاع دے دی۔ اونٹ والا سر پکڑے بیٹھا تھا، بار بار درخواست کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کے اونٹوں کو نیچے اتارا جائے، لیکن اتارنے کا مسئلہ جو کا تو تھا۔ پہلے تو کسی کی کھوپڑی میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اونٹ اوپر کیسے گئے، ان کو کس نے اور کس طرح اوپر چڑھایا، بولے کس نے اوپر چڑھایا، اور اتارنا تو بہت ہی مشکل ہے، چڑھانا تو اور بھی مشکل تھا، رائٹ؟ اتارنا تو چلو پھر بھی ہو جائے گا، کوئی سلائڈ بنا دی کچھ، لیکن آگے سب بڑوں نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا کہ پہلے اس شخص کو تلاش کیا جائے جس نے اونٹوں کو چھت پہ چڑھایا ہے۔ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اونٹوں کو چھت پہ لے جانے اور نیچے لانے کا طریقہ کیا ہے۔ جس نے بھی چڑھایا ہوگا اسے ہی پتہ ہوگا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول کے بچوں کو قطاروں میں کھڑا کیا۔ قطار مطلب لائن میں، رو میں، کیونکہ ان کو شبہ تھا کہ یہ حرکت کسی طالب علم کی ہو سکتی ہے۔ جب تمام طالب علم قطاروں میں کھڑے ہو گئے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا شرارت حد سے گزر جائے اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ شرارت نہیں رہتی بلکہ گناہ بن جاتا ہے، گناہ بن جاتی ہے۔ یہ غریب اونٹ والا بہت پریشان ہے۔ سارا قصبہ ان اونٹوں کو چھت پر دیکھ کر حیران ہے۔ اسکول کی بدنامی ہو رہی ہے۔ جس کسی نے بھی حرکت کی ہے اسے چاہیے کہ چپ چاپ میرے کمرے میں آ جائے اور اونٹوں کو اتارنے کا طریقہ بتا دے، اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طالب علم نے فیصلہ کیا کہ ٹلو میاں اور سجی بھائی ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس جائیں اور انہیں ساری بات بتا دیں۔ ٹھیک ہے، سب نے یہ فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ سارے قصبے کو معلوم ہو گیا کہ اسلامیہ ہائی اسکول کے لڑکوں نے، مطلب اسٹوڈنٹس نے، یہ اونٹ چھت پہ چڑھائے ہیں اور اب وہی انہیں نیچے اتارنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اب تو ہجوم میں اور بھی اضافہ ہو گیا، مطلب کراؤڈ میں اور بھی اضافہ ہو گیا، بڑھ گئے۔ ہر شخص یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اونٹ چھت پہ گئے کیسے۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹر صاحب سجی بھائی اور ٹلو میاں کے ہاتھ تھامے اپنے کمرے سے نکلے اور اعلان کیا، مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بچوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرارت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وعدے کے مطابق انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کی طرف اشارہ کیا، چلو بچوں اب ان بیچاروں کی جان بخش دو، مطلب انہیں اتارو۔ ٹلو میاں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے ایک مخصوص اشارہ کیا، مخصوص مطلب ایک اسپیسیفک اشارہ کیا، جیسے نا کوئی آنکھ سے یا کچھ، تاکہ جو انہی کو سمجھ میں آئے گا اور کسی کو نہیں۔ ایک مخصوص اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا کہ تمام طالب علم اپنے کمروں کی طرف دوڑے۔ لوگ حیران تھے کہ کیا میں تھوڑی دیر گزرتی کہ سب لڑکے ایک ایک کر کے کمروں سے نکلے اور ہر ایک نے اپنے بستر کا گدا اٹھایا ہوا تھا، سمجھا رہے ہیں، میٹریس، ہر ایک نے اپنا میٹریس اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے گدوں کو چھت کی دیوار کے ساتھ رکھا اور کچھ اس ترتیب سے رکھا کہ وہ ایک دوسرے پہ آگے پیچھے جمائے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیڑھی بن گئی، ٹھیک ہے، سمجھا؟ جیسے یہ گدا ہے نا، یہ پلو سمجھ لے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا ایسے رکھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ذرا زیادہ، ٹھیک ہے، تیسرا اور اوپر رکھا، یہ تو اس طرح سیڑھی بن گئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے ایسا میٹریس رکھا جیسے کہ سیڑھیاں بن گئی، ٹھیک ہے۔ گدوں کی سیڑھی کو دیکھ کے لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ اونٹ اوپر کیسے پہنچے۔ 3-4 طالب علم اس سیڑھی کے ذریعے اوپر پہنچے اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے نیچے لے آئے۔ سارا مجمع تعجب کے عالم میں سب کچھ دیکھتا رہا۔ اونٹ نیچے آئے تو ان کو اونٹ والے کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگوں نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب ہنستے ہوئے کہا، ہمارے بچے بہت ذہینی ہیں، کاش یہ اپنی ذہانت کا صحیح استعمال کریں۔ اونٹوں کو چھت پہ اس طرح چڑھانے کا خیال بھلا کس کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اور اس دن قصبے والے بھی مان گئے کہ چلو ٹلو میاں پڑھائی میں بہت تیز نہ ہو، شرارت میں بہت تیز ضرور ہے۔ کہانی ختم، پیسہ ہضم۔ اللہ حافظ۔